الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد. بیماری اور پریشانی یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اس لیے کہ انسان دنیا کے اندر کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ جب اس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے پھر اس انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ پریشانی، یہ مصیبت بعض دفعہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے اور بعض دفعہ یہ پریشانی، یہ مصیبت یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ بیماری اللہ کی طرف سے نعمت ہے یا اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ آخرت میں تو ہم پکڑیں گے ہی پکڑیں گے، البتہ گناہوں کی بدولت بعض دفعہ دنیا میں بھی ہم سزا دیتے ہیں۔ تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے یا اللہ کی طرف سے نعمت ہے؟ تو جس کو یہ پریشانی پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ اگر اس کو مصیبت پہنچی ہے، کوئی بیماری لگ گئی ہے یا کوئی پریشانی ہے، اس پریشانی کے اندر، مصیبت کے اندر اگر یہ اللہ کا شکوہ شروع کر دیتا ہے، اس پریشانی کے اندر اگر کفریہ کلمات اس کی زبان پر آ جاتے ہیں، اس پریشانی کی وجہ سے اللہ کے احکامات میں یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پیچھے یہ پہلے نمازیں پڑھتا تھا، اب بیماری کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھ رہا، پریشانی کی وجہ سے نمازیں چھوڑ رہا ہے۔ پہلے تہجد گزار تھا، اب بیماری کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے تہجدیں چھوٹ گئیں۔ پہلے ذکر و اذکار کرتا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، اب ان پریشانیوں کی وجہ سے تلاوت بھی چھوٹ گئی، ذکر و اذکار بھی چھوٹ گئے،
جو اس کے معمولات تھے نیکیوں والے، یہ سارے معمولات چھوٹ گئے۔ اب اس بیماری کی وجہ سے یہ ظاہری اسباب تو اختیار کر رہا ہے، یہ اپنی دوائی بھی لے رہا ہے، ڈاکٹروں کی طرف تو رجوع کر رہا ہے، لیکن اللہ سے کچھ نہیں مانگ رہا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا، تو یہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر عذاب ہے۔ اگر اس کو مصیبت پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، اب اس کو اس مصیبت کا دکھ تو ضرور ہے، پریشانی کا درد تو ضرور ہے، جس کی وجہ سے غمگین بھی ہے، پریشان بھی ہے۔ اس پریشانی کے باوجود، درد کے باوجود، تکلیف محسوس کرنے کے باوجود اس کی زبان پر نہ اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی شکوہ ہے، بلکہ اس کی زبان کے اوپر اللہ کا شکر ہے۔ اور پہلے اگر یہ دین سے دور تھا، اس مصیبت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے دین کے قریب آ گیا، پہلے نمازوں کے اندر سستی تھی، اس پریشانی کی وجہ سے سستی دور ہو گئی، نمازیں شروع کر دی، پہلے ذکر و اذکار نہیں کرتا تھا، اس پریشانی کی وجہ سے ذکر و اذکار میں شروع ہو گیا، تو جب یہ اللہ کے قریب ہونا شروع ہو گیا تو یہ پریشانی، یہ مصیبت اس کے لیے نعمت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر انسان کوئی بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جس کو کوئی نہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ حکیم الامت مولانا شریف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے واعظ میں فرمایا کہ دو آدمی تھے، ایک آدمی ایسا تھا، یہودی تھا، اور ایک مسلمان تھا، یہ دونوں بستر مرگ پر تھے، دونوں بہت زیادہ بیمار تھے۔ اب وہ جو یہودی تھا اس کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی مچھلی کھانے کی، لیکن جس علاقے کے اندر وہ تھا وہاں مچھلی نہیں تھی، بہت دور تھی۔ اور ایک مسلمان تھا، اس کا بھی آخری وقت تھا، اس کا دل میں آیا، خواہش پیدا ہوئی روغن زیتون پی لوں۔ اب یہ خواہش انسان کے اندر آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا، ایک فرشتے کو فرمایا کہ آپ جاؤ، فلاں یہودی کے قریب ایک تالاب ہے، اس کا اپنا پانی کھڑا ہوا ہے، اس یہودی کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی ہے مچھلی کھانے کی، تو فلاں تالاب سے، دریا سے مچھلی اٹھا کے اس کے تالاب میں چھوڑ دو، تاکہ وہ مچھلی کھائے گا، اس کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ اور دوسرے فرشتے کو حکم جاری ہوا کہ فلاں مسلمان ہے، اس کے دل کے اندر روغن زیتون پینے کی خواہش پیدا ہوئی ہے، وہ جس کمرے کے اندر لیٹا ہوا ہے اسی کمرے کی الماری کے اندر روغن زیتون کی بوتل رکھی ہوئی ہے، جا کر کے وہ بوتل انڈیل دو، اس کو زمین پہ گرا دو۔ اب یہ فرشتے پریشان، اس کو حکم ہوا، یہ چل پڑا۔ جیسے ہوتا ہے بعض دفعہ دو حکم دیے جاتے ہیں، ایک کو پہلے ایک کو بعد میں، اب چل رہے ہیں، دونوں کا آپس میں ملاپ ہو جاتا ہے، اسی طرح ہوا۔ اب یہ حکم الگ الگ ہوا، راستے میں ان دونوں فرشتوں کی ملاقات ہو گئی۔ اب ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا آپ کدھر جا رہے؟ اس نے بتایا کہ جی مچھلی پکڑ کے فلاں یہودی کو کے پاس چھوڑنی ہے، جا کے اس نے کھانی ہے۔ اور ادھر دوسرے سے پوچھا آپ کیا کرنے جا رہے؟ اس نے بتایا کہ ایک مسلمان ہے، اس کے گھر میں جانا ہے، الماری کے اندر روغن زیتون رکھا ہے، اس کو جا کے گرا کے واپس آ جانا ہے۔ اب یہ دونوں پریشان ہو گئے،
دونوں نے کام کر دیا، جو ڈیوٹی تھی پوری کر دی، پوری کرنے کے بعد اللہ کے دربار میں پہنچے۔ اب وہاں اللہ کے پاس جب پہنچتے ہیں، جا کر کے ان دونوں نے اللہ کے سامنے یہ ماجرا رکھا اور پوچھا اللہ اس کے اندر کیا حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو یہودی ہے اس کی بھی خواہش تھی، مسلمان کی بھی خواہش تھی، لیکن میرا قانون یہ ہے جو غیر مسلم دنیا کے اندر جو نیک عمل کرتا ہے میں اس کو اس نیک عمل کا بدلہ دنیا کے اندر دے دیتا ہوں، اس کا معاملہ یہی دنیا میں صاف ہو جائے۔ اور مسلمان چونکہ اس کو میں نے آخرت میں دینا ہے اس لیے ان کے لیے ذخیرہ کیا جاتا ہے، یا بعض دفعہ گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ تو فرمائے کہ جو یہودی تھا اس نے جتنے نیک عمل کیے تھے میں نے ان سب کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیا تھا، ایک نیک کام اس کا باقی تھا۔ اب چونکہ اس کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی مچھلی کھانے کی، تو میں نے کہا چلو اس کا وہ معاملہ بھی دنیا کے اندر صاف ہو جائے، وہ جو عمل نیک کیا تھا اس کا بدلہ بھی دنیا میں مل جائے۔ اس لیے مچھلی وہاں سے اٹھوا کے اس کے گھر کے قریب پانی کے اندر ڈلوائی، اس نے اٹھوا کر کے وہ کھائی، اس کی خواہش پوری ہوگی، جو نیک عمل دنیا میں کیے تھے سارا کا سارا بدلہ اس کو دنیا کے اندر مل گیا۔ یہ جو ایمان والا تھا اس کی ایک برائی تھی، ایک گناہ اس کا باقی تھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا تھا اس کا معاملہ دنیا کے اندر صاف ہو جائے، اس لیے میں نے اس کی یہ خواہش پوری نہیں کروائی۔ وہ جو روغن زیتون تھا اس کو زمین پر حکم جاری کیا گرا دیا جائے، اب اس کی خواہش وہ باقی رہ گئی جو یہ میرے سے کر رہا تھا، مانگ رہا تھا۔ اب چونکہ اس کی ایک برائی باقی تھی، اس عمل کی بنیاد پر میں نے اس کا وہ گناہ مٹا دیا تاکہ جب میرے پاس آئے تو اس کا معاملہ صاف ہو چکا ہو۔ اور انسان دنیا میں یہ سوچتا ہے اور دیکھتا بھی ہے، جب ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہوتی ہے تو وہ اپنے محبوب کو کسی پریشانی میں، مصیبت میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو اللہ انسانوں سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کے باوجود اللہ تعالیٰ پھر بیماری میں کیوں مبتلا کرتے ہیں، پھر پریشانیاں کیوں دیتے ہیں، یہ مصیبتیں اللہ کی طرف سے کیوں آتی ہیں؟ تو یہ جو اللہ کی طرف سے یہ پریشانی آتی ہیں، نعمتیں آتی ہیں، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی انسان سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صب اللہ علیہ صبا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صب البلاء علیہ صبا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر مصیبت ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ جو مصیبت ہوتی ہے یہ اس کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر معصوم بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ میلا کچیلا ہے، ماں اس کو نہلاتی ہے، صاف کرتی ہے۔ اب ماں نہلا رہی ہے، بچہ رو رہا ہے، ماں اس کے جسم کو صاف کر رہی ہے، بچہ چیخ رہا ہے۔ اب وہ روتا بھی رہتا ہے، چیختا بھی رہتا ہے، چلاتا بھی رہتا ہے، لیکن ماں توجہ نہیں دیتی بلکہ وہ اپنا کام جاری رکھتی ہے۔ تو دیکھنے والا بھی جب دیکھتا ہے وہ بھی نہیں کہتا کہ اس بچے پر ظلم ہو رہا ہے، وہ بھی کہتا ہے بچہ نادان ہے۔ یہ جو ماں اس کو نہلا رہی ہے، ماں اس کو جو صاف کر رہی ہے، اس کو ٹھیک ہے سردی لگ رہی ہے یا گرمی لگ رہی ہے،
اس کو پانی سے ڈر لگ رہا ہے، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، لیکن یہ نہلانا اس بچے کے لیے فائدہ مند ہے، اگرچہ اس کو پتہ نہیں چل رہا۔ تو اسی طرح یہ بعض دفعہ انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اور ویسے بھی کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کسی پریشانی میں نہ ہو۔ تو میں نے حدیث پاک پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کہ جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں۔ ان اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ تکالیف انبیاء پر آتی ہیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ قریب اللہ کے نبی ہوا کرتے ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنا قریب ہوگا اتنا اس کے اوپر آزمائشیں آئیں گی، اتنا اس کے اوپر پریشانیاں آئیں گی۔ ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچا، ملاقات ہوئی تو کہنے لگا میرے لیے دعا کریں۔ کس چیز کی؟ کہتا میرے لیے دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ میری ساری مصیبتیں دور کر دے، میری ساری پریشانیاں دور کر دے، جب تک میں زندہ رہوں مجھے کوئی پریشانی نہ پہنچے، کوئی مصیبت نہ پہنچے، یہ میرے لیے دعا کر دو۔ خضر علیہ السلام کہنے لگے میں تو یہ دعا نہیں کرتا۔ اب وہ دیکھنے لگ گیا، نے کہا نہیں میں تو نہیں کرتا، اس لیے کہ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ کہنے لگے اچھا میں ایک شرط پہ دعا کروں گا، آپ اس طرح کرو، چکر لگاؤ، کسی آدمی سے مل کے آؤ اور مجھے آ کر کے بتاؤ فلاں آدمی کی طرح میرے لیے دعا کرو، جیسے وہ ہے میں بھی اسی طرح بن جاؤں جیسے اس کی حالت ہے۔ وہ کہنے لگا یہ بات تو بڑی آسان ہے، چل پڑے۔ اب دیکھتے ہیں، ایک کو دیکھا یہ بڑا دولت مند ہے، یہ بڑی راحت میں ہوگا، سکون میں ہوگا۔ دوسرے کو دیکھا اس کے پاس اس سے زیادہ دولت ہے تو اس کے بارے میں گمان پیدا ہو گئے۔ اسی طرح مختلف گمان پیدا ہو رہے ہیں۔ دیکھ رہا ہے، اب ایک آدمی کو دیکھا کہ بڑا اللہ نے خوبصورتی بھی عطا کی ہے، بیٹے بھی خوبصورت ہیں اور کام بھی بڑا شاندار ہے، چل رہا ہے۔ کہنے لگا بس خضر علیہ السلام کے پاس جاتا ہوں، جا کر کے کہتا ہوں اس آدمی کی طرح دعا کرو جیسے وہ ہے، اللہ مجھے اسی طرح کر دے۔ جاتے جاتے دل میں خیال پیدا ہوا دعا کروانے کے لیے تو جا رہا ہوں، جا کر کے اس بندے کو تو مل لوں، ان سے تو جا کر کے مل لوں، ان کی حالت کیسی ہے۔ اب واپس ہے اس صاحب کے پاس جا کر کے ملے تو انہوں نے کہا اچھا، چند آدمیوں میں بیٹھے تھے، خلوت میں لے گئے، ان کو علیحدگی میں لے گئے، فرمانے لگے دیکھو ایک تو آپ نے میرا یہ زہر دیکھا ہے، یہ زہر، یہ ٹھاٹ باٹ دیکھی ہے، یہ رونق دیکھی ہے، اور ایک میرا آمدن ہے۔ اپنی بیوی کے اخلاق بتائے جو اچھے اخلاق نہیں تھے، یعنی یہ بہر ہے، گھر جاتا ہوں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں، رات کو سوتا ہوں تو تب پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو پھر یہ آدمی گیا خضر علیہ السلام کے پاس، جا کر کے کہتا ہے آپ میرے لیے کوئی دعا نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں مجھے رکھا ہے میں اسی حالت پہ اپنے رب پہ راضی ہوں۔ اس لیے کہ اگر کسی کو دولت ملی ہوئی ہے، دیکھنے کے اندر وہ دولت مند ہے، بہر اس کے حالات ٹھیک ہیں، گھریلو بعض دفعہ پریشانیاں ہوتی ہیں، بعض دفعہ گھریلو پریشانیاں نہیں ہیں، گھر میں راحت ہے، مالی طور پر پریشان ہوتا ہے، کوئی آدمی مالی طور پر بھی ٹھیک ہے، گھریلو حالات بھی ٹھیک ہیں، لیکن وہ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی نہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اس کو کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک مومن کو جو دنیا کے اندر تکلیف پہنچی ہوگی، اس نے صبر کیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی جب اس کو صلہ عطا فرمائیں گے، انعام عطا فرمائیں گے، تو وہاں یہ خواہش کرے گا کاش دنیا کے اندر میری کھال ادھیڑ دے جاتی،
کھال اتار لی جاتی، اتنا میرے اوپر مصائب اور مشکلات آتی تاکہ مجھے یہاں اجر زیادہ ملتا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ فرمایا کہ دیکھو، دنیا کے اندر انسان کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو یہ در حقیقت اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور یہ پریشانی ان پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہیں، کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جب یہ دنیا سے جائے گا وہاں اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، راحت ہی راحت ہوگی۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، دنیا کے اندر بعض دفعہ انسان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی بیماری ہے، اب اس کا آپریشن ہونا ہوتا ہے۔ اب اس کو پتہ ہے جب میرا آپریشن ہوگا میرے جسم کو پھاڑا جائے گا، اس کو پتہ ہے میرے جسم کو پھاڑا جائے گا اور مجھے کمزوری بھی ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود اس کو یہ بھی پتہ ہے اس آپریشن کے بعد میری یہ مصیبت ختم ہو جائے گی، مجھے جو درد ہے یہ ختم ہو جائے گا، مجھے راحت مل جائے گی، سکون مل جائے گا۔ اس لیے اب یہ کوشش کرتا ہے کہ میرا یہ آپریشن جلدی سے جلدی ہو جائے۔ اب اس آپریشن کو کروانے کے لیے یہ پیسے بھی بھرتا ہے، بعض دفعہ کسی ڈاکٹر سے سفارش بھی کرواتا ہے، کس لیے کہ یہ میرا علاج جلدی سے جلدی ہو جائے۔ اب دیکھنے کے اندر تو یہ تکلیف ہے، اپنے آپ کو خود پیش کر رہا ہے کہ میرے جسم کو پھاڑ دو، لیکن بعد میں جو راحت ملنے والی ہے اس نے ان ساری چیزوں کو بھلا دیا۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا کے اندر جب کسی انسان کو کوئی مصیبت اور پریشانی پہنچتی ہے تو یہ بھی ایک مسلمان کے لیے، جب وہ اس پر جزا فضا نہ کرے، جب وہ ناشکری نہ کرے، جب اس کے اوپر صبر کرے، شکر کرے، تو یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہوا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے تھے اسی کے اوپر کہ اللہ سے مصیبت مانگنی نہیں چاہیے، اگر اللہ کی طرف سے آ جائے پھر بے صبری نہیں کرنی چاہیے، صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کہ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے۔ تو بیان ختم ہوا، ایک صاحب ہے بہت زیادہ بیمار تھے، وہ کہنے حضرت میرے لیے دعا کریں۔ اب سارا مجمع حضرت کی طرف متوجہ ہے کہ ابھی تو کہہ رہے تھے، ابھی تو فرما رہے تھے کہ یہ مصیبت بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اب اللہ سے کس طرح دعا کرتے ہیں؟ کیا یہ دعا کریں گے کہ اللہ رحمت سے دور کر دے؟ کیا یہ دعا کریں گے اللہ نعمت سے دور کر دے؟ ہر ایک کے ذہن کے اندر کوئی نہ کوئی بات آ رہی ہے، سب کی توجہ حضرت کی طرف تھی۔ حضرت نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، کہنے لگے اللہ یہ آپ کی نعمت ہے، یہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے، یہ بیماری بھی آپ کی رحمت ہے، لیکن اللہ ہم کمزور بندے ہیں، ہم کمزور بندے ہیں، اللہ ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے ایسے بیماری والی نعمت کو صحت والی نعمت میں بدل دے۔ کیسے؟ بیماری والی راحت کو صحت والی راحت میں بدل دے۔ تو اس لیے بھائی انسان دنیا کے اندر کسی نہ کسی پریشانی میں تو رہتا ہی ہے، لیکن جب کہ پریشانی ہے اللہ سے دور نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے قریب ہونا چاہیے۔ جب اللہ کے قریب ہوں گے، جیسے شروع میں نے کہا، پھر یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی، انعام ہوگا۔ اگر یہ بیماری اللہ سے دوری کا سبب بن گئی، پھر یہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، پھر دنیا میں اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔